السلام علیکم. یہ جو چچا دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پر، انہوں نے لڑکی کی آواز نکالی ہے اور لڑکی کی آواز بھی ایسی ویسی نہیں نکالی ہے. سننے کے بعد میں آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے لڑکی ہے یا لڑکا ہے. سن کے جائیے گا، سنوا رہا ہوں میں آپ کو. لیکن اس کی سزا کیا ہے جو یہ ایسے کام کرتے ہیں؟ اس کا معاملہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ کیا فرمایا؟ سن کے جائیے گا. پہلے ذرا آواز سنیں اور پھر آقا علیہ صلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں جواب بھی سن کے جانا. پہلی بار آئے ہوں تو ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہم ہمیشہ اچھے اور سچے پیغام آپ کو دے رہے ہیں. جڑ جائیے ہم سے. چلیے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں ان کا جواب سن کے جائیں گے. آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن گھر میں شاید کوئی ان کو سمجھا نہیں رہا ہے. ان کا ایڈریس پتہ اگر مجھے ہوتا تو میں ان کے پاس چلا جاتا. مجھے خدا رہا ہے اگر آپ کو معلوم ہے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو کمنٹ میں بتانا. اور یہ ویڈیو اس نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ ان تک پہنچ جائے اور ان کے گھر والوں تک پہنچ جائے، شاید عمل کر لیں. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لڑکا لڑکی کی مشابہت اختیار کرے اور یا لڑکی لڑکے کی مشابہت اختیار کرے، مطلب لڑکی لڑکوں والے کام کرے اور لڑکا لڑکیوں والے کام کرے، تو ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے یہ ضرور سن کے جانا. پہلے ان کی آواز سنیے ذرا. میں آپ کو تھوڑی سنواؤں گا. تو مجھے قبول، میں تجھے قبول، تو مجھے قبول، میں تجھے قبول، اس بات کا گواہ خدا، خدا گواہ، خدا گواہ. وای 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 تیرے میرے پیار کی، وای وای تیرے میرے پیار کی. وہی یہ وہی ایسا بس ایسا ہوگا کہ اللہ ہی خیر کرے. بس بھائی کیا وہی ہوگا. آپ گانا گا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ بڑھاپے کے عالم میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اگر اس کی جگہ آپ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے، نعت شریف پڑھ کے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر ڈالتے تو الحمدللہ چار چاند آپ کی عزتوں میں لگ جاتے. اللہ کے لیے یہ ویڈیو یار ان تک پہنچے، یا مجھے کوئی کامنٹ میں ان کا ایڈریس بتا دو، میں ان کے گھر جا کے ان کو سمجھاؤں گا. لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم کون ہے، کہاں کے ہیں، کیا ہے. کسی کو پتا ہو تو مجھے کمنٹ میں بتانا. میں اس ویڈیو کی ہر کمنٹ چیک کروں گا اگر کوئی جانتا ہو تو انہیں. اب سنیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو لڑکیوں کا کام کرتے ہیں. دھیان سے سننا میرے عزیز، بہت کام کی بات ہے. اور اپنے تک مت رکھنا، آگے اپنے دوستوں کو، احبابوں کو، رشتہ داروں کو بتانا جو لڑکے لڑکیوں والے کام کرتے ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. دیکھیے، مرد کا عورت کی مشابہت اور عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا کیسا ہے. اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنی اپنی پہچان، اپنے لباس، اپنے انداز، طور طریقے کی حفاظت کا حکم دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اللہ. اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. آج کچھ ماں بہنیں، کچھ بہنیں جینس پہنتی ہیں، اوپر سے کرتی پہنتی ہیں گھوٹوں سے نیچے تک کی، لیکن وہ جینس کیوں پہن رہی ہیں؟ وہ جینس مردوں کا کام پہننے کا، جو آپ کا لباس ہے وہ پہننے. نہ جانے کون سی میری بہن کے دل میں اتر جائے بات. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان چیزوں سے، ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اب سنیے آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورت جیسی آواز نکالنا یا آواز میں مشابہت کرنا، اس کے بارے میں سنیے. اس سلسلے میں بھی فقہا نے صرف لباس ہی نہیں بلکہ چال ڈھال اور آواز کو بھی مشابہت کے دائرے میں بیان کیا ہے. یعنی اگر کوئی مرد جان بوجھ کر عورت کی آواز نکالتا ہے تو عورتوں کے بولنے کے انداز کی نقل کرتا ہے، یا عورت بننے دکھنے کے لیے ایسا کرتا ہے، یہ مشابہت کے حکم میں داخل ہو سکتا ہے. مطلب صرف کسی بیماری یا قدرتی آواز یا انجانے میں آواز پتلی ہونا اس حکم کا مطلب نہیں ہے. یہاں بات جان بوجھ کر نقل اور مشابہت اختیار کرنے کی ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کی آواز بیٹھ گئی، اس کی آواز ہی ایسی نکل رہی ہے کہ یار آواز پتلی ہو گئی، لیڈیز کی طرح نکل رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے عزیز. جان بوجھ کے جس نے، جیسے کہ اب یہ گانا گا رہے ہیں، آواز مرد کی بھی نکال رہے ہیں، مرد تو ہیں ہی، لیکن عورت کے ساتھ میں لیڈیز کی نکال رہے ہیں اور ایسی آواز نکال رہے ہیں کہ ہو بہو لڑکی کی آواز لگ رہی ہے. لیکن ان کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان جیسے تمام کے بارے میں اللہ نے لعنت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی. سوچیں ذرا، دل اور دماغ کی تختی پہ نوٹ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پر لعنت بھیجتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا میرے عزیز.
اگر خدا را آپ کرتے ہیں کچھ ایسا کام لڑکیوں والا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کے نہ کریں. وہ بہت ساری ماں بہن ہیں لڑکیاں اگر ایسا کچھ کر رہی ہیں، مردوں والے اسٹائل، مردوں والی چال ڈال یا مردوں والا کچھ کام کرنا چاہ رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، جان بوجھ کے نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت ہے ان لوگوں پر. اللہ خیر فرمائے. میرے اس پیغام کو عام کریں میرے عزیز. 20 اگست ہے آج اور چاند کی 6 تاریخ ہے میرے عزیز. میں آپ کو روزانہ حدیث پاک بتاتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل گئی، اس شخص کی ناک مٹی میں مل گئی، اس شخص کی ناک مٹی میں مل گئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے وہ شخص؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم تک پایا. آپ زندہ ہیں، آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے. وہ اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم تک پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل گئی. اس کا مطلب سمجھ گئے میرے عزیز کے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو مٹی میں مل جاؤ گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے، ماں باپ کو راضی رکھیں، ناراض کریں. لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ والدین کا اور کسی کا بھی کبھی دل نہ دکھائیں، نمازوں کی پابندی کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں، اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت چہرے پہ سجا لیں. اس کی بے شمار برکتیں ہیں میرے عزیز. 4 چاند لگ جاتے ہیں عزتوں میں بھی اور برکتیں بے شمار آپ کو ملیں گی اس کی. میرے نوجوان بھائی عمل کر کے تو دیکھ، داڑھی کی نیت تو کر کے دیکھ. میرے شعر چلیے کلام سن لیجیے، 2-3 شعر. بہت پیارا کلام ہے میرے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مچل جاؤ گے. کلام واقعی زبردست ہے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. حسن یوسف، حسن یوسف نہ تمنا زلیخا دیکھوں، حسن یوسف نہ تمنا زلیخا دیکھوں، حسن یوسف نہ تمنا زلیخا دیکھو، دل کی چاہت، دل کی چاہت ہے محمد، کہیں چہرہ دیکھو، دل کی چاہت ہے محمد، کہیں چہرہ دیکھوں. اور راس آئے، راس آئے نہ مجھے کوئی بھی دلکش منظر، راس آئے نہ مجھے کوئی بھی دلکش منظر، راس آئے نہ مجھے کوئی بھی دلکش منظر، آخری سانس، آخری سانس تلک گنبد خضرا دیکھوں، آخری سانس تلک گنبد خضرا دیکھوں، حسن یوسف نہ تمنا زلیخا دیکھوں، جب نکیرین کرے قبر میں پرسش مجھ سے، جب نکیرین، جب نکیرین کرے قبر میں پرسش مجھ سے، ہر گھڑی میں، ہر گھڑی، ہر گھڑی میرے نبی آپ کا جلوہ دیکھوں، ہر گھڑی میں
ماں کے قدموں کو اگر چوم کے نکلوں گھر سے، ہاں ماں کے قدموں کو اگر چوم کے نکلوں گھر سے، ماں کے قدموں کو اگر چوم کے نکلوں گھر سے، سر پہ اللہ کی رحمت کا میں سایہ دیکھوں، سر پہ اللہ کی رحمت کا میں سایہ دیکھوں، اور نفسی نفسی کی صدا آئے جو روزے محشر، تو ٹک ٹکی باندھ کے ہر پل رخ زیبا دیکھوں، نفسی نفسی کی صدا آئے جو روزے محشر، ٹک ٹکی باندھ کے ہر پل رخ زیبا دیکھوں، دل کی چاہت ہے محمد کہیں جلوہ دیکھوں، میرے حالات پریشان ہے نظر کیجئے اب کی ذات سے ہر دکھ کا مداوا دیکھوں، اب کی ذات سے ہر دکھ کا مداوا دیکھوں، اب کی ذات سے ہر دکھ کا مداوا دیکھوں، سر جھکا کر یہ عقیدت سے ہے بولے جابر، سر جھکا کر یہ عقیدت سے ہے بولے جابر، سر جھکا کر یہ عقیدت سے ہے بولے جابر، چاند سے بڑھ کے ہنسی چہرہ مولا دیکھوں، چاند سے بڑھ کے ہنسی چہرہ مولا دیکھوں، میرے آقا میں تمہاری ہی گلی پھر سے دیکھوں، میں مدینے کی بہاریں جلد سے دیکھوں، حسن یوسف نہ تمنا زلیخا دیکھوں، دل کے چاہت ہے محمد کہیں چہرہ دیکھوں، مقطع سنیے، آرزو دل کی تصدق
تصدق ہے فقط اتنی سی ارزو دل کی تصدق ہے فقط اتنی سی آرزو دل کی تصدق ہے فقط اتنی سی کاش ان آنکھوں سے ایک بار مدینہ دیکھوں کاش ان آنکھوں سے ایک بار پھر سے مدینہ دیکھوں کاش ان آنکھوں سے